والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله. سلسلہ مجالس کے لیے ان 5 مجالس کے لیے میں نے آیت تطہیر کا انتخاب کیا. آیت تطہیر کے نزول کو آج صرف شان نزول کو پیش کرنا چاہتا ہوں. تفسیر آنے والی 4 مجالس میں پیش کروں گا. آج صرف شان نزول پیش کروں. شان نزول شین الف حمزہ کے ساتھ اور نون. شان نزول آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، آیت کا نزول کیا ہے، کس محل پہ نازل ہوئی، کن ہستیوں کے لیے نازل ہوئی، اسے شان نزول کہا جاتا ہے. تمام شیعوں کے ذہنوں میں ہے کہ آیت تطہیر کا نزول حدیث قصہ ہے. موضوع کیونکہ آپ حدیث قصہ ہر روز سنتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی آشنا ہے. میں کوشش کروں گا اسی موضوع میں کچھ نئے گوشے پیش کروں اور کچھ نئے مطالب پیش کروں. تاریخ وہی ہے، آیات وہی ہیں، لیکن انہی میں نئے مطالب تلاش کرنا یہ ہماری ذمہ داری. تو شان نزول کو حدیث کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا. پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرور کائنات تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں انی اجد فی بدنی ضعفا. کس سے کہتے ہیں؟ جناب خاتون جنت سے. اے میری دختر آپ پہ سلام ہو، بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مجھے کسائی یمانی لا دیجئے، وہ یمنی چادر لا دیجئے، اوڑھ لوں، آرام کر لوں. رسالت کو اگر کمزوری محسوس ہو، رسالت کو کمزوری محسوس ہو تو سیدہ کے گھر آتے ہیں. جناب سرور کائنات تشریف لائے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے کمزوری محسوس ہو رہی، انی اجد فی بدنی ضعفا. تو اب چادر لا دی جناب سیدہ نے اور سیاہ رنگ کی چادر تھی. اور آپ نے شاید نعتیں سنی ہو، ابھی پاکستان سے پڑھ کے آ رہا ہوں تو وہاں ہر جمعے کو صبح میں تمام مساجد سے نعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو نعت میں ہمارے برادران یہی پڑھتے ہیں اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. پیغمبر اسلام کالے رنگ کی عبا اوڑھے تو سنت ہے، اور شیعہ کالا لباس پہن لیں تو بدعت ہے. تو اب حبیب خدا نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی، اور جسے قصہ کہا جاتا ہے، حدیث قصہ اسی لیے کہا جاتا ہے، اور آرام فرما ہو گئے. اتنے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے. تمہید چھوڑ دوں یا پیش کروں؟ سنیں گے نا سب حضرات. تو جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا امہ مادر گرامی، آپ پہ سلام ہو. اور آنے کے فوراً بعد ایک جملہ کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ.
مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے. اب تمام مسلمانوں نے لکھا کہ سرور کائنات کے بدن سے خاص خوشبو آتی تھی کہ جہاں سے گزر جاتے تھے 1 سے 2 دن تک جو بھی وہاں آتا تھا تو آنے کے بعد کہتا تھا یہاں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی رسول خدا کے بدن سے آتی ہے. مشرک و کافر بھی اگر اس جگہ سے گزرتے جہاں رسالت مآب اگر وہاں سے تشریف لے کر ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے 1 سے 2 دن تک. وہ مشرک و کافر بھی کہتے تھے جو نہیں مانتے تھے کہ بھئی یہاں سے خاص خوشبو آ رہی جیسے لگتا ہے محمد گزرے ہیں. تو دوسرے مشرکین پوچھتے کیسے پتا؟ کہ خوشبو بتا رہی ہے. نہ کسی پھول میں ایسی خوشبو ہے نہ کسی عطر میں ایسی خوشبو ہے جیسی محمد کے بدن سے خوشبو آتی ہے. توجہ. تو خاص خوشبو پیغمبر کے بدن سے آتی تھی. کافر و مشرک بھی مانتے تھے. او مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے نہیں. اگر ہو ایسی خاص خوشبو آتی ہے پیغمبر کے بدن سے کہ مشرک و کافر بھی مانتے ہیں کسی کے بدن سے ایسی خوشبو نہیں آتی. تو اب جناب امام حسن مجتبیٰ نے کہا, میرا گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا لیکن میں پڑھوں گا, تو کہا کہ مادر گرامی آپ کے پاس ایسی خوشبو آ رہی جیسے نانا کے بدن سے. کہا وہ وہاں چادر تلے موجود ہے. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے, نانا کو سلام کیا, کہا کہ نانا جان اجازت ہے میں بھی آپ کے پاس چادر تلے آ جاؤں؟ اچھا اذن علی کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے لخت جگر آئیے, میرے دائیں طرف آ جائیے. اتنے میں امام حسین علیہ السلام آئے, بالکل اسی طرح سے سلام کیا اور بالکل وہی الفاظ دہرائے جو امام حسن نے کہے تھے. کہا مادر گرامی آپ پہ سلام ہو, آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی جیسے نانا کے بدن سے آتی ہے. تو اب پتہ چلا معصوم کی علامت یہ ہے کہ ہر بعد میں آنے والا پہلے کی تائید کرتا. پتہ نہیں بننا توجہ ہے ابھی تک مجمع کی میرے ساتھ. تو کہا مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی جیسے نانا کے بدن سے. کہا ہاں وہ آپ کے بھائی کے ساتھ وہاں چادر تلے موجود ہیں. امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. کہا اچھا اذن علی یا جدہ سلام کیا, نانا جانا آپ پہ سلام ہو, کہ آپ اجازت دیتے ہیں میں بھی چادر تلے آ جاؤں؟ تو یہاں ختمی مرتبت نے فوراً کہا وعلیک السلام یا شافع امتی, اے میری امت کی شفاعت کرنے والے آپ پہ بھی سلام ہو. اب یہاں رسول خدا یہ کہہ کے بیان کر رہے ہیں اے میری امت کی شفاعت کرنے والے, اے میری امت کی شفاعت کرنے والے. اب جو بھی شفاعت چاہتا ہے اسے کربلا جانا ہوگا. جو بھی شفاعت چاہتا ہے امت محمدی میں اسے کربلائی بننا پڑے گا. بھئی کربلا جاؤ نہ جاؤ کربلا کو مانو ضرور, کیونکہ امت کی شفاعت حسین ابن علی کے ہاتھ میں ہے. تو اب جناب سرور کائنات نے کہا آئیے آپ بھی میرے پاس تشریف لے آئیے. اتنے میں جناب امیر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. بھئی میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں. تو جناب مولا مشکل کشا نے آنے کے بعد کہا کہ اے بنت رسالت آپ پہ سلام ہو, اور آپ نے بھی وہی الفاظ کہے کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے میرے بھائی رسول خدا کی, اخی اپنے امی رسول اللہ. الفاظ کہے میں اپنے بھائی اور اپنے چچا کے بیٹے. بھئی یہاں پہ 2 الفاظ ہیں, اخی وابن امی, اخی وابن امی. بھئی اگر آپ نے یہاں بھائی سے مراد کزن لی ہوتی, چچا کے بیٹے لی ہوتی, تو اس کے لیے دوسرا لفظ موجود تھا وابن امی, میرے چچا کے بیٹے. لیکن یہ پہلا لفظ کہہ کے مولا نے بتایا خون کا رشتہ الگ ہے, اخوت الگ ہے. اب سمجھ میں آیا صحابہ میں علی میں بڑا فرق ہے. بھئی صحابہ کا مقام یہ ہے کہ وہ جناب رسول خدا کو کلمہ پڑھ کے دیکھ لیں تو صحابی, سارے کے سارے صحابہ کلمہ گو ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس لیے صحابی. لیکن علی رسول خدا کے بھائی ہیں, رسالت کے بھائی کا نام علی ہے. اگر ہو میں بات پہنچ گئی ہے, نہیں پہنچا سکا. بھی بہت سے افراد پہنچ گئے, بہت سے ابھی بھی شاید راستے میں ہیں. عزیزان گرامی جب پیغمبر مکے سے مدینے آئے تھے
تو آپ نے تمام کے تمام مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا تھا. پہنچ گئے ہیں. مجمع داتا اکثر کراچی والوں کا ہے, یہ کراچی کے تناظر میں نہ سنیے گا. تو پیغمبر نے تمام کے تمام مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا. توجہ, تمام مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا. مہاجر جو مکے سے آنے والے اور انصار جو مدینے میں موجود تھے, ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنایا. بھائی یہ مہاجر ہے, یہ انصاری کا بھائی, سب کے سب بھائی بن گئے. ایک علی رہ گئے. نہ جانے کس نے کس طنزیہ انداز سے کہا یا علی آپ کا کوئی بھائی نہیں. جیسے کہا جناب امیر سے, تو جناب امیر کو گراں گزرا, آپ نے فوراً جناب رسالت میں آپ سے کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. تو پیغمبر نے فوراً فرمایا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. توجہ ہو, بات پہنچ رہی ہے؟ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا, میں زیادہ چیخ نہیں پاؤں گا. تو ایک مرتبہ کہا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. اب سارے صحابہ پیغمبر کی طرف متوجہ ہیں. کہا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. تو کہا ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے, شیعہ سنی دونوں کتابیں میں موجود ہے, یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یا علی دنیا اور آخرت میں آپ صرف میرے بھائی ہیں, آپ صرف میرے بھائی, دنیا اور آخرت میں. اب اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے نا, یا رسول اللہ آپ نے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا, لیکن آپ بھی مہاجر, علی بھی مہاجر. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھائی ایک ایک مہاجر انصار کا بھائی, آپ بھی مہاجر, علی بھی مہاجر. تو پیغمبر نے فرمایا نہ مجھ جیسا کوئی, نہ میرے بھائی جیسا کوئی. توجہ فرما رہے زانے گرا, کہ نہ مجھ جیسا کوئی ہے, نہ میرے بھائی علی جیسا کوئی ہے. علی اخی فی الدنیا والآخرہ, علی دنیا اور آخرت میں صرف میرے بھائی ہیں. تو جناب امیر نے بھی وہی الفاظ دہرائے ہیں, اخی وابن امی, میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹے. شاید میں ایک اور حوالہ دے دوں تو شاید بہت سے افراد پہنچ جائیں. جب جناب سید الشہداء نے کوفے والوں کے نام خط لکھا نا, تو آپ نے جناب مسلم ابن عقیل کے لیے یہی الفاظ لکھے, انی باعث الیکم ثقتی واخی وابن امی. ایک ایسے کو بھیج رہا ہوں جو میرا معتمد ہے, جس پہ میرا اعتماد ہے, وہ میرا بھائی بھی ہے, میرے چچا کا بیٹا بھی ہے. بھئی اگر یہاں بھائی سے مراد چچا زاد بھائی ہوتی تو کبھی ابن عم نہ کہتے. امامت بتا رہی ہے, امامت کے بھائی کا نام مسلم ابن عقیل ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو کئی الفاظ رشتے سمجھاتے ہیں, کہیں رشتوں سے بالا تر مقام کو سمجھاتے ہیں. تو یہاں پہ جناب امیر نے پوری زندگی جب بھی حوالہ دیا تو نہج البلاغہ میں کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, وہ اخو رسول ہے, اور اس کے رسول کا بھائی ہوں. یہ کسی کو حق نہیں کہ وہ کہے میں رسول کا بھائی ہوں سوائے علی کے. اب سمجھ میں آیا, یار میں اور بھائی میں بہت ڈفرنس ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. توجہ رہے گی مجمع کی میرے ساتھ. تو جانے کہ نامی ہاں شان نزول یہ ہے کہ جناب امیر نے جناب سیدہ کو سلام کیا اور فوراً کہا ابنت رسول اللہ, اے بنت رسالت, آپ پہ سلام ہو, آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے میرے بھائی, میرے چچا کے بیٹے رسول خدا کے, ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ وہاں موجود ہے. جناب امیر تشریف لائے, چلتے رہیں گے اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لے لو. وہ کہتے ہیں 1 گھنٹے تک چلیں گے, میں تو گھنٹے سے زیادہ کے موڈ میں تھا, اب گھنٹے کے اندر لازماً ختم کر دوں گا. یہ یقین مانیے صبح سے میری 5ویں مجلس ہے, اس کے بعد بھی ایک مجلس ہے, اور 2 ٹی وی کی 2 ریکارڈنگز کی ہیں وہ الگ ہیں.
تو آج مجھے پتا ہے کہ میں جو پچھلے 2-3 دن سے آرام نہیں کر پایا ہوں، میرے گلے کی کیا حالت ہے. آپ حضرات جو ہے، میرا چہرہ کچھ نہیں بتاتا. چہرہ دیکھنے کے بعد اگر کوئی محمد وال اب تک توجہ ہے سارے مجمع کی؟ تو عزیزان کرام، ایک مرتبہ جناب امیر المومنین تشریف لائے، جناب رسالت میں آپ کو سلام کیا، بیٹوں کو سلام کیا، اور فوراً کہا کہ اتاذن لی یا رسول اللہ، یا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں بھی چادر تلے آ جاؤں. اب یہاں جناب امیر آئے، اب جناب سیدہ تشریف لائیں، اور آنے کے بعد کہا اتاذن لی یا ابتا، بابا جان کیا آپ کی اجازت ہے؟ میں کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو پیغمبر کو بابا کہہ سکیں. بھئی بی بی نے خطبے میں بھی کہا ہے ابھی دون نسائکم، صرف میرے بابا. نہیں پہنچا سکا. بی بی نے خطبے میں کہا ہے ابھی دون نسائکم، میرے بابا صرف میرے بابا ہیں، تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں. یہ نہیں کہ ہمارے بابا، کہا میرے بابا، صرف میرے بابا. دون نسائکم، تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں ہے. میں اگر اور بیٹیاں ہوتی تو وہ سب کہتے نہیں اوروں کے بھی بابا ہیں. مسجد رسالت میں صحابہ کا اعتراض نہ کرنا بتا رہا ہے، صرف ایک بیٹی تھی. محمد وآل صرف شان نزول پیش کرنا چاہ رہا. تو آپ نے فرمایا کہ بابا جان اجازت ہے میں بھی اجازت لے آ جاؤں. تو جناب رسالت میں آپ نے فوراً کہا میری لخت جگر آپ بھی تشریف لے آئیے. تو اس کے بعد جناب سیدہ ایک جملہ فرماتی ہیں فلم مکتملنا جمیعاً تحت الکسا، جب ہم چادر تلے مکمل ہو گئے. بھئی اگر لوگ ہو، بھئی یہاں جناب سیدہ فرما رہی یعنی جتنے اس وقت موجود تھے اہل بیت میں سے وہ چادر تلے تھے، اور اگر کوئی اس وقت موجود تھا اور چادر تلے نہیں تھا، اس کا مطلب ہے وہ اہل بیت میں سے نہیں تھا. تو بحث ہی ختم ہو گئی. جو سیدہ کو معصومہ مانتا ہے اس ایک جملے میں بحث ختم ہو گئی. بی بی فرما رہی ہے فلم مکتملنا جمیعاً تحت الکسا، مولانا موجود ہے، عربی کا لفظ ہے، جب ہم چادر تلے مکمل ہو گئے. اعتراض کرنے والا اعتراض یہ کرے کہ اور اگر تھے تو وہ کہاں تھے؟ اگر بیبیاں اہل بیت میں ہوتی تو وہ بھی کہتی ہمیں بھی چادر تلے آنے دیجئے. ان کا چادر تلے نہ آنا اس بات کی علامت ہے اہل بیت میں سے نہیں ہے. میں آگے دلیل بھی پیش کر دوں گا. تو کرام فلم مکتملنا جمیعاً تحت الکسا، جب ہم چادر تلے مکمل ہو گئے، اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکسا، تو میرے بابا نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا، اٹھایا اور دعا مانگی. وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ يُمْنَ إِلَى السَّمَاءِ. عزیزان گرامی اب سمجھ میں آیا یہ دامن پھیلا کے دعا مانگنا سیرت رسول خدا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے. یہ کہتے ہیں نا جھولی پھیلا کے مانگنا، دامن پھیلا کے مانگنا. تو پیغمبر اسلام نے دعا مانگی اللہم انا ہؤلاء اہل بیت، پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت. اللہم انا ہؤلاء، بھائیوں کے ہاں حدیث قصہ بس اتنی ہے. حدیث قصہ کی بس یہ جملے حدیث قصہ، یعنی ان کی جتنی کتابوں میں بھی حدیث آئی ہے تو اس میں صرف یہ جملے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ایک کالے رنگ کی چادر اٹھائی اور کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلم ویحسن. بہت تفصیل سے الفاظ ہے. پیغمبر اسلام نے کالے رنگ کی چادر اٹھا کے کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، کالے رنگ کی چادر اٹھا کے کہا پیغمبر اسلام نے پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیت. یعنی ان کی کتابوں میں بھی بس یہی آیا ہے کہ کالے رنگ کی چادر بس 5 ہی نے اوڑھی تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے.
اور پیغمبر نے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارا یہ ہے میرے اہل بیت، و خاصتی و حامتی، یہی میرے خاص ہے، یہی میرے عام ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا پروردگارا لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون، پیغمبر فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ بھئی کہنا یہ چاہیے تھا دنیاوی اصولوں کے تحت کہ میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون۔ بھئی یہ پیغمبر کی آل ہے، پیغمبر کی بیٹی، ان کے داماد، ان کے دونوں نواسے، تو پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ یا رسول اللہ ذرا سمجھائیے تو صحیح، ان کا گوشت آپ کا گوشت کیوں، ان کا خون آپ کا خون کیوں؟ میرا دل کہتا ہے پیغمبر یہ جواب دیں گے جو میں سمجھاؤں پیش کر رہا ہوں۔ بہت سے صحابہ پیغمبر کہتے تھے بھئی جیسا میں کہتا ہوں ویسا کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے تھے ہم اللہ کی اطاعت میں ہیں، ہمارا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، واسطہ ہے۔ اللہ نے آیت نازل کی ہے میرے حبیب ان سب سے کہہ دیجئے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ خبردار ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہ جانا، تمہاری اللہ تک رسائی ہی نہیں ہے۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب پیغمبر یہ سمجھا رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت، میرے پاس بھی ڈائریکٹ نہ آنا، جو آل کو مانے گا اس نے مجھے مانا۔ توجہ ہے ذہن میں گرام ہے؟ تب حبیب خدا فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، قرآن کی آیت ہے کہ بھئی جو بھی رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ نے سلسلہ بتا دیا ہے خبردار مجھ پہ میرے پاس ڈائریکٹ نہ آنا، جو میرے رسول کے پاس گیا وہی میرے پاس آیا ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی۔ میں ایک سوال کروں گا، اب تمام راتوں میں پہنچا نہیں پایا ہوں، تھوڑا سا دوبارہ اس کو کھول دیتا ہوں بحث کو۔ عزیزان گرامی، اللہ افضل ہے یا رسول؟ میں کھل کے کہیے، اللہ افضل ہے نا؟ اللہ افضل ہے یا رسول؟ اللہ افضل ہے۔ تو بھئی اللہ اگر افضل ہے تو جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اس نے رسول کی اطاعت کر لی۔ اللہ کہہ رہا نہیں، افضل ہوتے ہوئے، محمد کا خالق ہوتے ہوئے خبردار تم مجھ تک ڈائریکٹ نہیں اب کرے گا، اس نے میری اطاعت کی۔ میں اگر ہوں ایک روک کے اور بحث پیش کر دوں۔ حضرت گرامی، پیغمبر اسلام نے نماز کی بات کہا، میں خبردار مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جایا کرو، مجھ سے پہلے سجدے میں نہ جایا کرو، جب تک میں رکوع میں نہ جاؤں کوئی رکوع میں نہ جائے۔ توجہ، اصول کافی کی روایت ہے، خبردار مجھ سے پہلے سجدے میں نہ جایا کرو۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ہوتا قبلے کی طرف رخ، ہماری طرف آپ کی پشت ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ کیسے چلتا؟ ہم میں سے کون رکوع میں پہلے چلا گیا، ہم میں سے کون سجدے میں پہلے چلا گیا؟ تو آپ کا جب رخ قبلے کی طرف ہے تو آپ پیچھے کیسے دیکھ کے بتاتے ہیں؟ کہ جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے دیکھتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے تم میں کون رکوع میں پہلے گیا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، اب یہاں پہ اللہ سمجھا رہا ہے کہ مجھ تک آنا تو رسول کے ذریعے، پیغمبر سمجھا رہے ہیں مجھ تک آنا تو آل کے ذریعے۔ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا۔ بھئی میں مصائب پہ نہیں آیا، غور سے سنیے گا، پیغمبر فرما رہے جس نے آل کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا۔ ان کا خون میرا خون، میرا خون ان کا نہیں، توجہ، ان کا خون میرا خون، جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا۔ جو پیغمبر کا خون بہائے وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا۔
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بات پہنچ رہی ہے جانے گرا. تو اب حبیب خدا فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون. لحم اذان گرامی. یہاں پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہم پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیت. اب یہ سیاہ رنگ کی چادر ہی اڑا کے کیوں پیغمبر نے کہا کہ پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیت؟ تو میں بہت سوچا کرتا تھا کہ رسول خدا نے کالے ہی رنگ کی چادر کیوں اڑائی, جبکہ بنی ہاشم کا رنگ تھا ہرا رنگ, تو ہرے رنگ کی چادر اڑا دیتے, سرخ رنگ کی چادر اڑا دیتے, زرد رنگ کی چادر اڑا دیتے, سفید رنگ کی چادر. لیکن اللہ کا اسلوب پیغمبر نے اپنایا. میں بہت سوچتا تھا یہ کالے ہی رنگ کی چادر کیوں اڑائی, تو میری نگاہوں میں خانہ کعبہ آ گیا. کچھ لوگ پہنچ گئے. اب کعبے پہ اللہ نے کالے رنگ کا غلاف اڑایا. توجہ توجہ, سارے مجمع کی توجہ ہو. تو اب اللہ نے کیا کیا کہ ساری مسجد الحرام میرا حرم ہے. تو اللہ نے کہا میں فرق بتا دوں کہ حرم میں اور بیت میں فرق ہے. تو اللہ نے اپنے بیت پہ, خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے بیت اللہ, اللہ کا گھر. تو اب اللہ نے بیت پہ کالا غلاف اڑایا اور سمجھایا کہ دیکھو حرم اور ہے بیت اور ہے. تو اب رسول خدا نے بھی کالے رنگ کی چادر اڑائی اور سمجھا دیا حرم اور ہے, اہل بیت اور ہے. یہ پتہ نہیں لوگ ہیں توجہ ہے میرے ساتھ. کچھ دیر چلتے رہیں گے. تو جانے گرامی رسول اسلام نے کالے رنگ کا جیسے غلاف تھا کعبے پہ ویسے ہی کالے رنگ کی چادر اڑائی اور کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. اب وہاں سوال کیا سید الملائکہ نے کہ یا رب من ہم, پروردگارہ کون ہیں یہ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. ذہنوں میں ہے اللہم صلی محمد. اسی محبت سے سنتے رہیے گا جس محبت سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ سرور کائنات کے حوالے سے اللہ نے ان کے خانوادے کے حوالے سے ان کے اہل بیت سے متعلق جب تعارف کروایا تو مرکز تعارف سیدہ کو قرار دیا. توجہ سارے مجمع کی مجھے توجہ چاہیے. اللہ نے تعارف کروایا تو جناب سیدہ کے ذریعے کا کیا کون ہے, 5 کا تعارف کا پنجتن کا تعارف اللہ کروا رہا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم فاطمہ, تو کون ہے یہ؟ کہ یہ فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر نامدار اور فاطمہ کے بیٹے. پروردگارہ جب پنجتن ہی کا تعارف تھا تو ناموں سے کروا دیتا, کہہ دیتا بھئی کون ہے, بھئی محمد ہیں, علی ہیں, فاطمہ, حسن, حسین علیہ السلام. لیکن اللہ نے نہیں, تعارف کروایا تو مرکز بنایا کسی کو, اس تعارف کا مرکز بنایا, اس مرکز کے ذریعے سب کا تعارف کروایا. توجہ, پروردگارہ جب تو نے مرکز بنا ہی دیا تھا تو کیا ان کے نام نہیں ہے؟ توجہ بھئی ان کے کیا نام نہیں ہے؟ پروردگارہ ان کے نام ہی بتا دیتا. اللہ نے کہا نہیں, یہاں اہل بیت کا تعارف ہے, مرکز تعارف اہل بیت فاطمہ ہے اور باقی سب جو ان سے رشتوں میں ہیں. نہیں ایسے آگے نہیں بڑھوں گا. اللہ نے تعارف کروایا اہل بیت کا تو کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. کون ہے؟ نام صرف جناب سیدہ کا, اللہ نے نام لیا جناب سیدہ کا, باقی سب کو سیدہ کے رشتوں سے تعارف کروایا. کون ہے؟ کہ فاطمہ ہے, ان کے بابا, ان کا شوہر, ان کے بیٹے. پروردگارہ کیا ان کے نام نہیں تھے؟ یہ عام ہستیاں نہیں ہے. کہنا تو یہ چاہیے تھا میرا رسول ہے, ان کی بیٹی, ان کا داماد, ان کے نواسے. کہا نہیں, میں اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہوں.
میں جس نتیجے میں پہنچا پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سمجھ میں آئے تو سب بولے، نہیں تو سب خاموش بیٹھے رہے. کیا اللہ تعارف کروا رہا ہے اہل بیت کا؟ اللہ نے تعارف کروایا اہل بیت کا جناب سیدہ سے. مرکز تعارف اہل بیت ہے سیدہ، مرکز تعارف اہل بیت ہے جناب فاطمہ. کہ اگر کبھی اختلاف ہو اہل بیت پہ تو انہیں مرکز پہ پلٹا دینا. نہیں، توجہ. اگر کسی پہ اختلاف ہو کہ یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، اسے مرکز پہ پلٹا دینا. مرکز ہے سیدہ. اگر مرکز سے محرم ہو تو اہل بیت میں ہے، اور نامحرم ہو تو اہل بیت سے خارج ہے. توجہ ہے. پروردگارہ، کیا یہ تیرے رسول کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا؟ تو اللہ جواب دے گا نہیں، جو میرے رسول سے رشتہ جوڑتا، جس نے رشتہ جوڑا وہ کہتا میں بھی اہل بیت، یہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت. تو میں نے اپنے رسول کو مرکز نہیں بنایا، سیدہ کو مرکز بنایا ہے. جو سیدہ سے محرم ہو صرف وہ اہل بیت میں ہے. اللہ نے اہل بیت کے معاملے ہی کو حل کر دیا. اب وہاں سے جناب جبرائیل نے فوراً ایک جملہ کہا. اللہ نے فوراً جب آیت تطہیر کو نازل کیا تو کہا کہ میرے مقرب فرشتے جاؤ اور یہ آیت لے جاؤ. تو جناب جبرائیل نے ایک اجازت مانگی. اتأذن لی، یا اللہ کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے ان اکون معہم سادسا، میں ان کا چھٹا بن جاؤں؟ جب تک میں نتیجہ نہ دوں آپ نتیجے پہ نہ پہنچیے گا. مجھے پتا ہے نا شیعوں کا مزاج، خطیب سے 2 قدم آگے رہتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ شاید ایک باریکی ہو کہ آپ لوگ جہاں پہنچ رہے ہیں میں کہیں اور لے جانا چاہ رہا ہوں. تو ادارے کہ رامر وہاں جناب جبرائیل اتأذن لی ان اکون معہم سادسا. پروردگار آواز زیادہ تنگ تو نہیں کر رہی، دعا کیجیے گا کل بہتر ہو جائے. تو کہا پروردگارہ کیا تو اجازت دیتا ہے میں ان کا چھٹا بن جاؤں؟ کہ قد اذنت لک، میں نے اجازت دی. جناب جبرائیل چلے. آنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر اور آپ کی آل پہ میری طرف سے خدا کی طرف سے درود و سلام ہو. اتأذن لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ میں سوچ رہا تھا صرف پڑھوں گا ترجمہ اور مجمع پہنچ جائے گا، تشریح کی ضرورت نہیں ہوگی. جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں چھٹا بن جاؤں؟ اللہ اجازت دے چکا. میں کہوں گا اے جناب جبرائیل اگر اللہ نے اجازت دے دی تھی تو اب رسول سے اجازت کس لیے آپ مانگ رہے ہیں؟ پیغمبر سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ جناب جبرائیل کہیں گے امت کو ادب سکھا رہا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ کی اجازت ہے لیکن پھر رسول سے اجازت مانگ رہے ہیں تاکہ کوئی بزم رسالت میں بیٹھنے والا یہ نہ کہے میں اللہ سے اجازت لے چکا اب آپ کی نہیں مانوں گا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں. تو کہا اتأذن لی یا رسول اللہ، اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ کی اجازت ہے. کہ قد اذنت لک، میں نے بھی اجازت دی. تو جناب جبرائیل آئے چادر تلے اور ایک ہی بس جملہ کہا. آپ نے حدیث کے سامنے پڑھا کہا ان اللہ قد اوحا الیکم یقول، اللہ آپ سب پہ وحی نازل کر کے فرماتا ہے. کچھ لوگ لطف لے چکے، کہنا چاہیے تھا ان اللہ قد اوحا الیکا. یا رسول اللہ اللہ آپ پہ وحی نازل کر رہا، کہہ رہے ہیں کم، آپ سب پہ، یعنی جو چادر تلے ہے
لائق وہی ہے. مجھے نہیں پتا کون کون ہے. کہ ان اللہ قد اوحا الیکم یقول، آپ سب پہ اللہ وحی نازل کر کے فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اللہ وہی، بھائی میں شان نزول پیش کر رہا ہوں ابھی، صرف تفسیر تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں چلتے رہیں گے. تو کہا اللہ آپ سب پہ وحی نازل کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ بے شک اس کا ارادہ تو یہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے رزق کو دور رکھے اور آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تو یہ آیت جناب جبرائیل نے سنائی اور فوراً کہا یا رسول خدا اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ چوکھا دن تو لگ میں نے اجازت ہی چلے جائیے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اے جناب جبرائیل اگر آپ کو بس اتنی سی دیر کے لیے چادر کے تلے آنا تھا کہ آیت سنائیں اور چلے جائیں تو باہر سے سنا دیتے. آدھا مجمع ہے اور آدھا غائب ہے، یہ پریشان ہے. میں سوال پیش کر رہا ہوں، جواب بھی دوں گا، آپ سے نہیں پوچھا. جناب جبرائیل نے، بھائی میرا سوال ہے کہ ہے جناب جبرائیل اگر آپ کو آیت سنانی تھی جیسے آپ ہمیشہ آتے تھے، 6000 سے زیادہ آیات لائے ہیں، اتنی دفعہ آئے تو جیسے پہلے آیت سناتے تھے چلے جاتے تھے، یہاں آیت سناتے چلے جاتے. کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ مجھے چادر تلے آ لینے دیجئے، میں آیت یہاں سناؤں گا پھر چلا جاؤں گا؟ مجھے بھی پتا ہے میں ان 5 لائق نہیں، فرشتے ہیں، نور ہیں، لیکن آیت سنانے کے لیے چادر تلے آنا ضروری سمجھتے ہیں. کیوں؟ جو نتیجہ میں نے عرض کیا وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میرا دل کہتا ہے جناب جبرائیل کہیں گے میں جانتا ہوں میں ان کے برابر نہیں، لیکن آیت باہر سے نہیں سنا سکتا تھا تاکہ جس بی بی کے گھر میں آیت آ رہی ہے وہ یہ نہ کہے میرے گھر میں آیت آئی تھی، میں بھی آیت میں شامل ہوں. اور فرمایا جناب جبرائیل چادر تلے آ کے بتا رہے ہیں کہ جن کے سامنے جس چادر تلے آیت سنا رہا ہوں بس انہی کے لیے ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، انہی کے لیے ہے جو چادر تلے ہیں، یہاں سنا رہا ہوں. اجازت لی چلے گئے. اب ایک زوجہ نے کہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اچھا اذن علی یا رسول اللہ، یا رسول خدا کہ آپ کی اجازت ہے میں بھی چادر تلے آ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا، سب مسلمانوں نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا انتی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں، اہل بیت میں نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، مجھے نہیں معلوم اب آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. تو یہاں جناب رسالت میں آپ نے فرمایا انتی علی الخیر ہے ام سلمہ آپ خیر پہ ہیں، لیکن آپ چادر تلے نہیں آ سکتے کیونکہ یہاں اہل بیت ہے. تو اب یہ تو پیغمبر کے الفاظ سے میں اپنے انداز سے پیش کروں، اگر سننا چاہے سن لیجئے. تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ پیغمبر یہ سمجھا رہے ہیں ام سلمہ آپ ہیں رضی اللہ عنہا، یہ ہے علیہم السلام. رضی اللہ عنہم میں اور علیہم السلام میں بڑا فرق ہے. رضی اللہ عنہم کون ہے؟ میرا جملہ سوشل میڈیا کے ذریعے سب جگہ پہنچ تو گیا ہوگا، مجھے پتا ہے مجھ سے پہلے جملے پہنچ جاتے ہیں. اب معذرت کے ساتھ پھر بھی اگر سن رکھا پھر بھی سن لیجیے گا، گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ پیغمبر یہ فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم میں اور علیہم السلام میں بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے پیش کرتا ہوں. رضی اللہ عنہم وہ ہیں جو آیتوں کے نزول کا انتظار کریں، آیت آئے تو ہم عمل کریں. آیت آئی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، انہوں نے نمازیں پڑھی. آیت آئی وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، انہوں نے زکات ادا کی. آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے گئے
جیسے تم سے گزشتہ امتوں پہ لکھے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، انہوں نے روزے رکھے۔ آیت آئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس استطاعت ہو اس پہ حج واجب ہے، جو مستطیع تھے وہ حج پہ چلے گئے۔ آیت تو سناؤ یا نہ سناؤ؟ بھئی آیتیں آتی رہی، صحابہ عمل کرتے رہے، جو رضی اللہ عنہم تھے وہ عمل کرتے رہے، آیتوں کے انتظار میں تھے، آیتیں آئیں ہم عمل کریں، آیت آئی ہجرت کرو، انہوں نے ہجرت کر لی، آیت آئی جہاد کرو، انہوں نے جہاد کیا۔ البتہ جہاد سے بھاگنے کی کوئی آیت نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو آیتیں آتی رہی، وہ عمل کرتے رہے، آیت آئی وہ عمل کرتے رہے، امر بالمعروف کی آیت آئی انہوں نے عمل کیا، نہی عن منکر کی آیت آئی انہوں نے عمل کیا، تولا کی آیت آئی انہوں نے عمل کیا، تبرہ کی آیت آئی انہوں نے عمل کیا۔ جو آیتوں کے انتظار میں رہے وہ ہے رضی اللہ عنہم۔ توجہ، جو آیتوں کے نزول کے انتظار میں رہتے تھے کہ آیت آئے تو ہم عمل کریں، وہ ہے رضی اللہ عنہم۔ آیتیں جن کے انتظار میں رہتی تھی وہ ہے علیہم السلام۔ توجہ، میں بالکل گلا ساتھ نہیں دے رہا، آیتیں انتظار میں رہتی تھی علیہم السلام کے، رضی اللہ عنہم آیتوں کے انتظار میں، آیتیں علیہم السلام کے انتظار میں۔ یہ ہجرت کریں تو ہم جائیں، یہ راہ خدا میں روٹیاں دے تو ہم جائیں، یہ خیبر کا در اکھاڑے تو ہم جائیں، یہ ذوالفقار چلائیں تو ہم جائیں، یہ راہ خدا میں انگوٹھی زکات میں دے تو ہم جائیں۔ بھائی رضی اللہ عنہم کا علیہم السلام کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا، رضی اللہ عنہم پہ اطاعت واجب ہے، علیہم السلام کی اطاعت واجب ہے۔ توجہ فرمائی جانے گرا، میں رضی اللہ عنہم غلام ہیں، علیہم السلام مولا ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیغمبر نے فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت فرق ہے۔ اب یہاں پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ تعارف کروا دیا، پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیت، ان حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، الفاظ تو یہی ہے نا، یہ جس سے جنگ میں ہوں ان سے میں جنگ میں ہوں، جو ان سے صلح کر لے اس نے مجھ سے صلح کی۔ عزیزان گرامی، آج اگر کوئی اہل بیت کے راستے پہ ہے تو وہی پیغمبر کے راستے پہ ہے، اور اگر کوئی اہل بیت سے دور ہے تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے۔ بھئی میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تھا، گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا میرا، اور اس کے بعد بھی مجلس ہے، پیش کر رہا ہوں کہ جناب خاتون جنت کون ہے، جو مرکز تعارف اہل بیت ہیں، کہ ملائکہ بھی سوال کریں تو اللہ جناب سیدہ سے تعارف کروائے۔ 2-4 منٹ چلیں گے؟ اگر اہل بیت کے 2 طرح کے فضائل ہیں، گھر کے اندر کے فضائل اور گھر سے باہر کے فضائل۔ چاہے گھر کے اندر کے فضائل ہوں چاہے گھر سے باہر کے فضائل، سب فضائل کا مرکز جناب سیدہ۔ گھر کے باہر کے فضائل کا خلاصہ دیکھنا ہے تو مباہلہ دیکھ لیں، وہاں مباہلہ میں بھی نظر آئے گا کہ پیغمبر فرما رہے ند ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی مستورات کو خواتین کو لے کے ہم اپنی خواتین کو لے کے آئیں گے، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں گے۔ جناب سرور کائنات چلے، جہاں جہاں رسالت کے قدم جا رہے تھے وہاں وہاں عصمت کے قدم آ رہے تھے، اور امامت کے قدم انہیں چھپا رہے تھے۔
مباہلہ میں مرکز میں سیدہ ہیں. توجہ, آگے رسالت مآب جناب امیر جو ہر جنگ میں سب سے آگے تھے, مباہلہ میں سب سے پیچھے, جناب سیدہ مرکز میں چل کے بتا رہی ہیں کہ رسالت سے امامت کے واسطے کا نام فاطمہ. محمد جاری رکھوں یا بند کر دوں؟ اگر کہیں گے تو یہیں پہ ختم کر دوں گا. تو مرکز جناب خاتون جنت. میں پیش کر رہا ہوں کہ مباہلہ ہو یا خود گھر کے اندر کے فضائل کا خلاصہ دیکھ رہے ہیں تو آیت تطہیر کو دیکھ لیں کہ وہاں جناب جبرائیل سے یا رب من ہوم. یہاں پہ میں ایک سوال کروں, اے جناب جبرائیل, فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ 60,000 مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے رسول خدا. کتنی مرتبہ؟ جب بھی آتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے بھئی یہ علی ہیں, یہ سیدہ ہیں, یہ حسن ہیں, یہ حسین, تو پھر بھی سوال کر رہے ہیں یا رب من ہو, پروردگارہ کون ہے یہ؟ تو میرا دل کہتا ہے جب الگ الگ انوار کو دیکھا ہوگا تو پہچانا ہوگا جب 5 کا نور ایک چادر تلے. تو جناب جبرائیل بھی کہہ رہے ہیں یا رب من ہوم. تو اللہ نے وہاں پہ بھی مرکز سیدہ کو قرار دیا ہے. کہا مرکز تعارف اہل بیت سیدہ ہیں. عزیزان گرامی, اگر کوئی اہل بیت کے تعارف کا مرکز ہو, میں انشاءاللہ کل پرسوں میں مکمل کروں گا آنے والے 4 مجالس کے اندر, کہ اگر جناب سیدہ تمام کے تمام اہل بیت کے تعارف کا مرکز ہو, اگر کوئی مرکز سے دشمنی کرے وہ تمام اہل بیت کا دشمن ہے. اور اگر کسی نے مرکز کو ستایا ہو تو سوچئے کہ اس نے کس کس کو ستایا ہے. ہر امام نے جناب سیدہ کو یاد کیا ہے. روایت کے الفاظ ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کم سنی تھے. ایک دن بہت زیادہ رو رہے تھے تو امام رضا علیہ السلام نے کہا میرے لخت جگر بیٹا کیا بات ہے اتنے آنسو؟ کہا بابا جان مجھے میری دادی بہت یاد آ رہی ہے. کہا جس نے میری دادی کو رلایا ہے, جس نے میری دادی کو ستایا ہے, میرا جی کرتا ہے میں ان سب سے بدلے لوں. امام رضا رونے لگے, بیٹے کو پیار کیا. ہر امام نے جناب سیدہ کو یاد کیا, ہر امام. جناب امیر خطبہ نمبر 200 نہج البلاغہ کا, عربی کی ترتیب سے 202, اردو میں خطبہ نمبر 200, کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب جناب سیدہ کی تدفین کی نا تو اس کے فوراً بعد کہا وَأَمَّا اللَّيَالِ فَمُسَحَدٌ, آج کے بعد کسی رات میں مجھے سونا نصیب نہیں ہوگا, آرام نصیب نہیں ہوگا. جب آنکھ بند کرتا ہوں سیدہ کے زخم نظر آتے ہیں. بہار الانوار میں مولا نے 2 زخم بتائے ہیں, اگر سننا چاہیں کوئی رونے میں بخل نہ کرے. اے کاش گلا ساتھ دیتا, میں بہت تفصیل سے مصائب پڑھتا. جانتے ہیں کون سے 2 زخم؟ نہج البلاغہ میں مولا نے صرف اشارہ کیا, بہار الانوار میں روایت تفصیل ہے. تفصیل سے مولا کہتے ہیں میں 2 زخم نہیں بھلا سکتا, ایک الٹی پسلیوں کا نشان اور سیدھے بازو پہ تازیانے سے ورم آ جانا. مولا پوری زندگی بھلا نہیں سکے, پھر پوری زندگی یاد کرتے رہے. کہ سیدہ میں بھلا نہیں سکتا. ہر امام نے یاد کیا, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, ہر امام نے بی بی کو یاد کیا. لیکن ایک امام ہے جنہیں بی بی نے اپنے مصائب میں یاد کیا. بی بی نے, جس بی بی کے گھر میں شیر خدا موجود ہیں, حسن حسین جیسے بیٹے موجود ہیں, وہ بی بی ایک امام کو یاد. جانتے کس امام کو؟ امام مہدی کو. جب کسی نے تحریر کو پھاڑا تو بی بی نے رو کے جملہ کہا یاد رکھنا آج تم نے میرا حق چھین لیا, لیکن میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا, وہ میرے ہر ظلم کا بدلہ لے گا. بی بی نے مولا امام زمانہ کو یاد کیا. تو جب بھی مجلس میں آئیں ہر روز امام زمانہ کو پرسہ دے کے جائیں, اے امام زمانہ آپ کو آپ کی دادی زہرا کا پرسہ دینے آئے.
بھائی گلا ساتھ نہیں دے رہا، اگر دیکھ سکے تو ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں۔ امام زمانہ کو دو باتوں کا بڑا صدمہ، جانتے کون سی دو باتیں؟ ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا، دوسرے اپنی پھپھی کے بازار میں جانے کا۔ دو باتوں کا بڑا صدمہ ہے۔ میری دادی کو دربار میں بلایا، میری پھپھی کو بازاروں میں لے گئے۔ امام زمانہ کو دو باتوں کا بڑا صدمہ۔ آئیں ذرا مولا کو پیش کریں گے۔ بس ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ تفصیل سے، لیکن آج بس ایک روایت۔ اگر مجھے بعد میں مجلس نہ پڑھنی ہوتی میں اور زیادہ تفصیل سے پڑھتا۔ بس ایک روایت اگر سن سکیں، دیکھ سکیں، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ایک مرتبہ چھٹے امام کے جملے سنیے گا۔ مولا فرماتے ہیں جب روز قیامت میری دادی زہرا میدان محشر میں تشریف لائیں گی تو خود خالق ندا دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر نگاہوں کو جھکا لو، سیدہ آ رہے ہیں۔ کہا لیکن مولا آپ نے فرمایا تھا آپ کی دادی زہرا پردے میں آئیں گی۔ مولا نے کہا ہاں۔ کہا جب پردے میں آئیں گی تو کیوں اللہ کہے گا نظریں جھکا لو؟ کہا حالت ایسی ہوگی، حالت ایسی ہوگی کہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، سادات غیر سادات، ایک جملہ سنیں گے، جانتے کیا حالت ہوگی؟ میرا دل کہتا ہے، مولا امام صادق نے نہیں کہا، میرا دل کہتا ہے شاید ایک ہاتھ پہلو پہ ہوگا، شاید کسی بی بی کے ہاتھوں میں کوئی کرتا ہوگا، دیکھنے والے برداشت نہیں کریں گے۔ اب آئے میں روایت کو مکمل کر دوں، سنیں روایت کے الفاظ۔ چھٹے امام کہتے ہیں جب میری دادی آئیں گی سب نظروں کو جھکائیں گے، ایک مرتبہ سب سے آگے جناب سیدہ چلی جائیں گی، انبیاء سے آگے، ائمہ سے آگے، خود خدا کہے گا سیدہ اے زہرا آج آپ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا، جو مانگیں گی میں عطا کروں گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری دادی رو کے کہیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے، میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ چھٹے امام کہتے ہیں ایک پردے پہ دونوں کی شہادت نظر آئے گی، ایک سکرین پہ۔ اب امام نے کہا پردے پہ نظر آئے گی، جانتے کیا نظر آئے گا؟ چھٹے امام سے پوچھا مولا کیا نظر آئے گا؟ کہا ایک مرتبہ جو اللہ نے ضبط کر رکھا، یعنی جو اللہ نے ریکارڈ کیا، کہا ایک پردے پہ دکھائے گا خدا۔ کہا مولا خدا کیا دکھائے گا؟ کہا سارے محشر والے دیکھیں گے، میری دادی دیکھ رہی ہوں گی۔ کہا ایک بیٹے کے جگر کے ٹکڑے نظر آئیں گے، دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں نظر آئیں گے۔ پتہ نہیں کیا پیش کروں گا۔ مولا امام صادق فرماتے ایک کے جگر کے ٹکڑے، ایک کی کٹتی ہوئی رگیں۔ کا پھر ایک مرتبہ میری دادی زہرا رو کے کہیں گی پروردگارا میں نے بڑی زحمتوں سے چکیاں پیس کے پالا تھا، ان لوگوں نے میرے بیٹوں کو کیوں مار دیا؟ پھر خدا دہرائے گا زہرا آج آپ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا۔ چھٹے امام فرماتے پھر میری دادی زہرا کہیں گی پروردگارا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ میرے بیٹوں کا ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلا جائے۔ بھئی اب جناب سیدہ شفاعت شروع کریں گی، آئیں ذرا مل کے کہیں اے بی بی ہم آپ پہ آپ کے بیٹوں پہ گریہ کرنے والے ہیں، بی بی ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیجئے۔ آئیں ذرا مل کے بی بی کو پرسہ دیں، آئیں ذرا مل کے امام زمانہ کو پرسہ دیں۔ مولا آپ کو آپ کی دادی نے یاد کیا تھا۔ بس بھائی میں جملے پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ پروردگارہ کون کون سے مصائب ہیں؟ چھٹے امام کہتے ہیں کہ میرے جد امیر المؤمنین ایک نشان پوری زندگی نہیں بھلا سکے، کسی ملعون نے تلوار کا دستہ جناب سیدہ کے ہاتھ پہ مارا تھا، اپنے غلام سے کہا کنفس سیدہ سے علی کی ابا کو چھڑوا،
उसने तलवार का दस्ता अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मुझे अभी भी गिरिए की आवाज आ रही है। मैं अपनी माँओं बहनों से, अपनी बेटियों से बस एक सवाल करना चाहूंगा। ऐ मेरी बहनों, आपने सिर्फ मसाइब सुने हैं ना, आपने दरवाजा गिरते तो नहीं देखा। परवरदिगारा वास्ता मौला हसन मुश्तबा का। आपको पता है ना कि रिवायत में है कि इमाम हसन मुश्तबा से सवाल किया किसी ने, मौला क्या बात है, जैसे आप रोते हैं माँ माँ कह के, वैसे कोई नहीं रोता। वैसे मौला हुसैन भी याद नहीं करते, वो माँ पे बहुत रोते हैं, लेकिन आपका रोना खास है। मौला हसन दोबारा रोने लगे, कहा क्योंकि मेरे भाई हुसैन ने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। मेरे भाई ने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। मैं वो जुमला पढ़ूंगा नहीं जो मौला हसन ने कहा है। मिंबरों से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। बस भाई हाथ जोड़ के कहूंगा, मेरी तरफ देखिएगा, हाथों को बुलंद करें, सब हाथों को बुलंद करें। एक दुआ, किसी ने मौला हसन से कहा, मौला, नाम लिए कुछ लोगों ने कहा, मौला जब भी आप उन्हें देखते हैं मदीने की किसी गली में, मौला क्या बात है, आप दीवार की तरफ रुख करके खड़े हो जाते हैं। किसी ने कहा, मौला क्या बात है, क्यों नहीं जा रहे? मौला ने कहा, इन्हें गुजरने तो फिर जाऊंगा। एक आदमी ने कहा, मैंने देखा हसन मुश्तबा की आंखों में खून उतर आया है, आंखें सुर्ख हैं, आंसू बह रहे हैं। कहा, मौला क्या बात है? मौला इतना गिरिया, आंखों में इतना खून, क्या बात है मौला? कहा, जब भी इन्हें देखता हूं मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। कहा, मौला क्यों क्यों माँ याद आती है? कहा, ये वो लोग हैं जो दरवाजे पे आग लाए थे। कहा, ये दरवाजे पे आग लाने वाले हैं। कहा, जब इन्हें देखता हूं मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। मैं सब्र की खातिर दीवार का रुख कर लेता हूं कि मुझे देखना ना पड़े, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक जुमला कहूंगा, मैंने भी दूसरी मजलिस में भी कहा था, परवरदिगारा इमाम हसन मुश्तबा का वास्ता, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा परवरदिगारा जनाब सैयदा की अज़मतों का वास्ता, हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, सबकी परेशानियां दूर फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना। परवरदिगारा परवरदिगारा वास्ता उस बेटे का। मौला हसन मुश्तबा मस्जिद नबवी में थे, खुतबा दे रहे थे, या मौजूद थे। मरवान ने कहीं जसारत कर दी अमीरुल मोमिनीन की शान में, तो मौला हसन मुश्तबा ने हजरत अब्बास को देखा, इशारा किया कि गुस्ताख इमामत वाजिबुल क़त्ल है। मस्जिद नबवी थी, मस्जिद में हाथ नहीं उठा सकते थे। मौला अब्बास ने गिरबान में हाथ डाला मरवान के, घसीटने लगे कि बाहर ले जाके सजा दूंगा। जब ले जा रहे थे ना जनाब अब्बास, तो मरवान के हाथ पांव कांपने लगे, जानता था मैं किसके हाथों में हूं। जब घबरा गया तो एक मर्तबा मौला हसन को देखा और एक जुमला कहा, आपको आपकी मां का वास्ता। अब्बास से कहे मुझे आज जाने दे। मौला हसन की आंखों में आंसू आए, इतना बड़ा दुश्मन जहन्नमी, वाजिबुल क़त्ल, मलऊन, लेकिन उसके बावजूद भी एक मर्तबा इमाम हसन ने कहा, अब्बास आज जाने दो। मौला अब्बास ने गिरा दिया, कहा जा आजाद है, मौला ने कहा है। तो एक मर्तबा मौला हुसैन ने पूछा, भैया आपने मरवान को क्यों जाने दिया? कहा, हुसैन उसने मुझे मेरी मां का वास्ता दिया था, अगर कोई दुश्मन भी मुझे जनाब सैयदा का वास्ता दे दे तो मैं उसे कुछ देर के लिए जाने देता हूं। कहा, ये मलून है, जहन्नम में जाएगा, लेकिन आज इसने मुझे मेरी मां का वास्ता दिया था। मौला हसन मुश्तबा पूरी जिंदगी, आज आए जरा मिल के हाथों को बुलंद करके कहें,
جو حاجت ہوگی ملے گی. دو واسطے کسی حالت میں رد نہیں ہوتے. بڑے بڑے علماء فقہا سے سنا ہے, ایک جناب سیدہ کا, دوسرا جناب زینب کا واسطہ. پروردگارا جناب زینب کی چادر کا واسطہ, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما, جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. بس بھی آج میں نے طولہ نہیں کر دیا, کل انشاءاللہ کوشش کروں گا وقت کے اندر مکمل کروں. جو جو حاجت ہو طلب کر لیجئے گا. پروردگارا اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما, خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, بانیان مجلس شرکت کنندگان کی پروردگارا ہر حاجت قبول فرما. ہم سب کو زندگی میں بار بار جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں بی بی کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہمیں, ہمارے مرحومین کو, ہمارے شہداء کو, سب کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار اس وقت عراق کے, ایران کے, بحرین کے, یمن کے, شام کے, فلسطین کے, نائجیریا کے, برما کے, خود ہندوستان کے, پاکستان, کشمیر کے, افغانستان کے حالات خراب ہیں, سب کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مومنین میں سے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. ہمیں ہمارے مولا اور آقا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین.